اسلام میں سختی نہیں ہے، سیدھا سیدھا دین ہے پیش کیا گیا، اس کے یہ فوائد اور ثمرات ہیں اور اس کی یہ خصوصیات ہیں۔ اس کو قبول کرتے ہو بسم اللہ، اور نہیں قبول کرتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، تمہارا اپنا اختیار ہے، مجبور نہیں کیا جائے۔ لیکن ایک شخص اسلام قبول کر لیتا ہے پھر اس کے اوپر 5 نمازیں فرض ہوں گی، اس کو سحری کے وقت اٹھنا پڑے گا، ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے اس کو جو میسر ہے وضو کرنا ہوگا، اس کو حدود و قیود کا پابند ہونا پڑے گا، اس کو حلال حرام کی تمیز کرنا پڑے گی، ان کو ان امور سے رکنا پڑے گا جن سے شریعت اسلامیہ نے روکا ہے، ان کاموں کو بجا لانا پڑے گا اگرچہ اس کے نفس پہ شاک ہی کیوں نہ ہو، جن کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ شاک ہے نفس کے اوپر، صبح سے لے کر شام تک پورا مہینہ بھوک کاٹی جائے، روزہ رکھا جائے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ بھوک اور پیاس گرمیوں کے دنوں میں کاٹی جائے، یہ مشکل ہے، شاک ہے۔ اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے مال سے 40واں حصہ خیرات کر دیا جائے، یہ نفس پہ شاک ہے۔ بندہ کہتا ہے میں نے کمایا ہے، مجھے پتہ ہے کہ کس طرح میں نے اس مال کو جو ہے وہ کمایا ہے، کس طرح محنت کی ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے، میں نے اپنا دماغ لڑایا ہے، میں رت جگہ کاٹے ہیں، میں نے اس کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہ تمہاری محنت کا ہی مال، اس میں 40واں حصہ تمہیں دینا پڑے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں نہ دیں؟ مشقت سفر کے کاٹ کے حج کرنا پڑے گا، بڑا لمبا سفر ہے، طویل سفر ہے، لیکن استطاعت ہے تو شریعت نے کہہ دیا کہ اب تمہیں جانا پڑے گا، تو ہمیں جانا پڑے گا، صورت میں جانا پڑے گا۔ اسی طرح باقی امور ہیں شریعت کے، اگر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو ہے وہ ضروری ہوا کہ جہاد پہ جائیں، اس میں جان جانے کا اندیشہ ہے تو جانا پڑے گا، حرام سے رکنا پڑے گا، نفس کتنا ہی مائل کیوں نہ ہو، نفس کی خواہش کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن حرام سے رکنا پڑے گا۔ وہ خواہش جو ہے وہ نفسانی ہو، وہ جنسی خواہش ہو، وہ اشتہا ہو، وہ بھوک ہو، وہ پیاس ہو، لیکن شریعت نے جہاں سے روکا ہے، منع کیا، وہاں سے رکنا پڑے گا، تو ان قوانین کو، ان ضابطوں کا ہمیں پابند ہونا پڑے گا۔ تو لا اکراہ فی الدین کا مفہوم یہ ہے صحیح کہ دین کے لیے کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا، اس کو دین میں داخل کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن دین لانے کے بعد جو دین کی طرف سے دینی سختیاں ہیں وہ اتنی سختیاں نہیں ہیں کہ جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ ہمارے اوپر جو شریعت دی گئی ہے وہ ہماری فطرت کے مطابق ہے، منظم رکھنے کے لیے ہمیں قوانین دیے گئے۔ یہ ٹریفک کے قوانین اگر بنائے گئے ہیں تو اسی لیے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، اگر یہ قوانین نہ ہو تو کوئی ادھر سے گاڑی لے آئے، کوئی ادھر سے لے آئے تو جان کا خطرہ ہے، لہٰذا اشارے پہ 3 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، 1 منٹ پہ رکنا پڑا، تو تکلیف تو ہو رہی ہے کہ میں نے جانا ہے اور لیٹ ہو رہا ہوں، اور بچے میں نے اسکول چھوڑنے اور واپس آنا اور فیکٹری بھی جانا ہے، تکلیف تو ہو رہی ہے کہ یہاں میں 1 منٹ رکا ہوں، اور آپ کو اس کے باوجود جبر کر کے رکنا پڑے گا، اس لیے کہ جس نے قانون بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سارے جلدی میں ہیں تو ٹکرا جائیں گے، تو یہ کہتے ہیں ہم نے جلدی پہنچنا ہے تو یہ پہنچ ہی نہیں پائیں گے، تو یہ تھوڑی دیر قانون ان کو روک کے رکھتا ہے، ورنہ یہ رکنے کے نہیں تھے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں انسان تو رکنے کا نہیں ہے، لیکن حضور کی شریعت روک کے رکھتی ہے، ورنہ تو نفس ٹکرا دے اور خواہشات کا ہجوم جو ہے وہ ان کا دین، ان کا سب کچھ لوٹ لے، تو رکنا پڑے گا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں رسول جن چیز کا حکم دے وہ کر گزرو، جہاں سے روک کے فوراً رک جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے تو کوئی شخص اٹھا تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو ایک صحابی تھے، وہ بنو سالم محلے میں تھے، دور محلہ، وہ کہیں عسکری سے آ رہے ہوں گے، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو حضور کی آواز بلند تھی تو حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، تو وہ وہیں بیٹھ گئے، تو کہا کہ بیٹھے ہو، کہا حضور کی آواز سنی تھی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا ہوں۔ تو یہ تھا حضور کے حکم کو ماننا، اور ہم 100 تعویلیں کر کے جو ہے وہ 100 بہانے بنا کے 100 مکر کر کے کوئی گنجائش نکالنے کا راستہ جو ہے، گنجائش کا راستہ نکالتے ہیں، تو پھر وہ ثمرات تو نہیں ملتے جو اطاعت اور فرمانبرداری میں ملتے ہیں۔ اسلام میں سختی نہیں ہے، سیدھا سیدھا دین ہے پیش کیا گیا، اس کے یہ فوائد اور ثمرات ہیں اور اس کی یہ خصوصیات ہیں۔ اس کو قبول کرتے ہو بسم اللہ، اور نہیں قبول کرتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، تمہارا اپنا اختیار ہے،
مجبور نہیں کیا جائے. لیکن ایک شخص اسلام قبول کر لیتا ہے پھر اس کے اوپر 5 نمازیں فرض ہوں گی. اس کو سحری کے وقت اٹھنا پڑے گا, ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے اس کو جو میسر ہے وضو کرنا ہوگا. اس کو حدود و قیود کا پابند ہونا پڑے گا. اس کو حلال حرام کی تمیز کرنا پڑے گی. ان کو ان امور سے رکنا پڑے گا جن سے شریعت اسلامیہ نے روکا ہے. ان کاموں کو بجا لانا پڑے گا اگرچہ اس کے نفس پہ شاک ہی کیوں نہ ہو, جن کا اسلام نے حکم دیا ہے. شاک ہے نفس کے اوپر, صبح سے لے کر شام تک پورا مہینہ بھوک کاٹی جائے, روزہ رکھا جائے, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ بھوک اور پیاس گرمیوں کے دنوں میں کاٹی جائے, یہ مشکل ہے, شاک ہے. اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے مال سے 40واں حصہ خیرات کر دیا جائے, یہ نفس پہ شاک ہے. بندہ کہتا ہے میں نے کمایا ہے, مجھے پتہ ہے کہ کس طرح میں نے اس مال کو جو ہے وہ کمایا ہے, کس طرح محنت کی ہے, خون پسینہ ایک کیا ہے, میں نے اپنا دماغ لڑایا ہے, میں رت جگہ کاٹے ہیں, میں نے اس کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں. لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہ تمہاری محنت کا ہی مال, اس میں 40واں حصہ تمہیں دینا پڑے گا. ہم کون ہوتے ہیں نہ دیں. مشقت سفر کے کاٹ کے حج کرنا پڑے گا. بڑا لمبا سفر ہے, طویل سفر ہے, لیکن استطاعت ہے تو شریعت نے کہہ دیا کہ اب تمہیں جانا پڑے گا, تو ہمیں جانا پڑے گا, صورت میں جانا پڑے گا. اسی طرح باقی امور ہیں شریعت کے. اگر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو ہے وہ ضروری ہوا کہ جہاد پہ جائیں, اس میں جان جانے کا اندیشہ ہے تو جانا پڑے گا. حرام سے رکنا پڑے گا, نفس کتنا ہی مائل کیوں نہ ہو, نفس کی خواہش کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو, لیکن حرام سے رکنا پڑے گا. وہ خواہش جو ہے وہ نفسانی ہو, وہ جنسی خواہش ہو, وہ اشتہا ہو, وہ بھوک ہو, وہ پیاس ہو, لیکن شریعت نے جہاں سے روکا ہے, منع کیا, وہاں سے رکنا پڑے گا. تو ان قوانین کا, ان ضابطوں کا ہمیں پابند ہونا پڑے گا. تو لا اکراہ فی الدین کا مفہوم یہ ہے صحیح کہ دین کے لیے کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا, اس کو دین میں داخل کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا. لیکن دین لانے کے بعد جو دین کی طرف سے دینی سختیاں ہیں وہ اتنی سختیاں نہیں ہیں کہ جو ہم برداشت نہ کر سکیں. ہمارے اوپر جو شریعت دی گئی ہے وہ ہماری فطرت کے مطابق ہے. منظم رکھنے کے لیے ہمیں قوانین دیے گئے. یہ ٹریفک کے قوانین اگر بنائے گئے ہیں تو اسی لیے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. اگر یہ قوانین نہ ہو تو گزر سے گاڑی لے آئے, گزر سے لے آئے تو جان کا خطرہ ہے. لہٰذا اشارے پہ 3 منٹ کے لیے, 2 منٹ کے لیے, 1 منٹ پہ رکنا پڑا تو تکلیف تو ہو رہی ہے کہ میں نے جانا ہے اور لیٹ ہو رہا ہوں, اور بچے میں نے اسکول چھوڑنے اور واپس آنا اور فیکٹری بھی جانا ہے. تکلیف تو ہو رہی ہے کہ یہاں میں 1 منٹ رکا ہوں, اور آپ کو اس کے باوجود جبر کر کے رکنا پڑے گا. اس لیے کہ جس نے قانون بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سارے جلدی میں ہیں تو ٹکرا جائیں گے, تو یہ کہتے ہیں ہم نے جلدی پہنچنا ہے تو یہ پہنچ ہی نہیں پائیں گے. تو یہ تھوڑی دیر قانون ان کو روک کے رکھتا ہے, ورنہ یہ رکنے کے نہیں تھے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں انسان تو رکنے کا نہیں ہے, لیکن حضور کی شریعت روک کے رکھتی ہے, ورنہ تو نفس ٹکرا دے اور خواہشات کا ہجوم جو ہے وہ ان کا دین, ان کا سب کچھ لوٹ لے. تو رکنا پڑے گا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تمہیں رسول جن چیز کا حکم دے وہ کر گزرو, جہاں سے روک کے فوراً رک جاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے تو کوئی شخص اٹھا تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تو ایک صحابی تھے, وہ بنو سالم محلے میں تھے, دور محلہ, وہ کہیں عسکری سے آ رہے ہوں گے, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو حضور کی آواز بلند تھی تو حضور نے کہا بیٹھ جاؤ, تو وہ وہیں بیٹھ گئے. تو کہا کہ بیٹھ جاؤ, کہا حضور کی آواز سنی تھی, بیٹھ جاؤ, بیٹھ گیا ہوں. تو یہ تھا حضور کے حکم کو ماننا. اور ہم 100 تعویلیں کر کے جو ہے وہ 100 بہانے بنا کے 100 مکر کر کے کوئی گنجائش نکالنے کا راستہ جو ہے گنجائش کا راستہ نکالتے ہیں, تو پھر وہ ثمرات تو نہیں ملتے جو اطاعت اور فرمانبرداری میں ملتے ہیں.